پاکستانی سلیکٹر جو بار بار غلطی کر رہے ہیں، شاید یہ اس کے ساتھ ایک ناانصافی کر رہے ہیں۔ یعنی سفیان مقیم آپ کے پاس ایسا بولر ہے کہ آپ اسے 4 اوور دیتے ہیں تو وہ آپ کو 2 سے 3 وکٹیں آسانی کے ساتھ نکال کر وہ بندہ دے سکتا ہے۔ تو پھر بھی ایک سوال آتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹورنامنٹ آتا ہے، جب بھی کوئی بڑی سیریز آتی ہے تو سفیان مقیم جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیا صرف پرچیوں کو لے کر آگے آیا جائے گا؟ یعنی شاداب خان کو آپ واپس لے کر آ رہے ہیں اور سب سے اچھے سپنر جس نے نام بنایا ہے ون ڈے کپ میں، 20 وکٹیں اس بندے نے نکالی ہیں صرف 9 میچز میں، اس کی اس کارکردگی کی بنا پر بھی آپ نے اسے جو ہے وہ سری لنکا کے لیے منتخب نہیں کیا۔ آپ شاداب خان کو لے کر آ رہے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ سر پر ہے اور ہماری لڑکوں کی تیاری کون سی ہے؟ تو ایک ہمارے پاس ایک اچھا سپنر تھا جو لڑتا تھا، وہ بھی آپ نے اسے باہر کر دیا ہے۔ تو یہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو حالانکہ میں بات کرتا ہوں شاداب خان کی، کیا اس کا جو ثقلین مشتاق کے ساتھ جو رشتہ ہے، کیا اسی بنا پر آپ اسے بار بار کھلائیں گے؟ حالانکہ شاداب خان جو ہے وہ اتنے عرصے سے جو ہے وہ پرفارمنس نہیں کر رہے، اور جبکہ سفیان مقیم جب بھی وہ سیریز کھیلنے کے لیے گیا ہے، وہ بندے نے 2 سے 3 وکٹیں ہر میچ میں نکالی ہیں، اور پھر بھی آپ اسے جو ہے وہ ڈراپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر T20 ورلڈ کپ میں اسے سلیکٹ کیا جاتا ہے، ابرار احمد آپ کے پاس ایک اچھا بولر ہے، وہ ون ڈے اور ٹیسٹ کے لیے ایک زبردست سپنر ہے، لیکن T20 میں بھی ہے، لیکن اس سے سفیان مقیم زیادہ اچھا ہے۔ اگر سفیان مقیم تو ابرار احمد، یعنی آپ لوگوں کے پاس کم از کم 2 سپنر تو لازمی ہونے چاہیے T20 ورلڈ کپ کے لیے۔ تو آپ آزمانا چاہتے تھے تو آپ عثمان طارق یا تو سفیان مقیم، یہ دونوں کی بڑی اچھی جوڑی بنتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ عثمان طارق کو نہیں کھلاتے تو پھر سفیان مقیم اور ابرار احمد آپ کے پاس ایک اچھی جوڑی ہے جو کہ اگلی ٹیم پر بہت پریشر ڈال سکتی تھی۔ تو آپ نے سفیان مقیم کو باہر کر دیا اور شاداب خان کو آپ واپس لے کر آ گئے ہیں، جو کہ میں کہتا ہوں سیریز سے جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ، سفیان مقیم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی آپ پرفارمنس اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اس کی آپ بولنگ اٹھا کر دیکھ لیں تو کتنی شاندار وہ لڑکا جو ہے وہ بولنگ کرتا ہے۔ اس کا جو ایکشن ہے وہ کلدیپ یادو جو کہ انڈیا کا سپنر ہے، وہ اسے ہر میچ کھلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ وکٹیں نکال کر دیتا ہے، تو اس کا ایکشن بھی ویسے ہی ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک اچھا سپنر ہے، آپ اسے موقع دیتے، اسے چانس دیتے، کیونکہ وہ آپ کو وکٹیں نکال کر دے رہا ہے، اس کے باوجود آپ اسے ٹیم سے ڈراپ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 وکٹ کیپر ہیں۔ محمد رضوان ہے، آپ اسے کھلا رہے، یعنی محمد رضوان کو تو آپ نے ڈراپ کر دیا۔ آپ کے پاس عثمان خان ہے، وہ بھی کارکردگی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح صاحبزادہ فرحان آپ کے پاس وکٹ کیپر ہے۔ اسی طرح خواجہ نافع کو آپ نے جو سلیکٹ کیا ہے، یہ ایک میرے خیال سے زبردست فیصلہ ہے، کیونکہ خواجہ نافع ایک اچھا کیپر کے ساتھ ساتھ اس کی جو بیٹنگ ہے وہ لاجواب ہے۔ یعنی پاکستان کے پاس ابھی کوئی ایسا ایک ریگولر جو ہے وہ وکٹ کیپر نہیں تھا۔ پہلے محمد رضوان تھا، وہ آؤٹ ہوئے، اس کے بعد کبھی عثمان خان آ رہے ہیں، کبھی محمد حارث آ رہے ہیں، اسی طرح کبھی حسیب اللہ کو ٹرائی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی صدیوں بعد اس بیچارے کو ایک میچ جو ہے وہ کھیلنے کو ملتا ہے۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہے کہ اوڈی سیریز کے لیے آپ ایک پچھلے سیریز کی بات کرتے ہیں تو اسے سلیکٹ کیا گیا اور صرف 3 میچز میں سے ایک میچ میں اسے کھلایا گیا، وہ بھی بیچارہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو بھی ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب سری لنکا کے لیے آپ دورے پر جا رہے ہیں تو کم از کم ایک وکٹ کیپر کو تو آپ لازمی چانس دیں۔ میرے خیال سے 2 وکٹ کیپر اچھے تھے، ایک جو ہے وہ حسیب اللہ ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ خواجہ نافع ہیں۔ تو خواجہ نافع کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کر کے میرے خیال سے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے، اور آپ لوگوں نے اسے جو ہے وہ ریگولر چانس دینا ہے۔ یہ ایک محنتی لڑکا ہے اور امید ہے کہ یہی پاکستان کی ٹیم کو لے کر بہت آگے جائے گا۔ تو میرے خیال سے یہ جو زیادتی ہوئی ہے سفیان مقیم کے ساتھ، آپ لوگوں نے اسے T20 ورلڈ کپ میں ضرور چانس دینا ہے۔
جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، تاکہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہم ان لوگوں کی آواز بنے جن بیچاروں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔